وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس آیت پر کلام ہو رہا تھا۔ تو اس آیت میں جو اختلافی باتیں ہیں، ان اختلافی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور قرآن میں اس کی تصریحات بھی ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سجدہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ سجدہ کون سا سجدہ تھا، کیونکہ سجدے کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبودیت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تحیت۔ سجدہ عبودیت جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں عبادت والا سجدہ، اور سجدہ تحیت جسے آپ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ تو اس سجدے سے کیا مراد تھی جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا؟ تو بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ سجدہ سجدہ عبودیت تھا، سجدہ عبادت تھا، اور آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے، اور وہ سجدہ اللہ کو تھا، کیونکہ سجدہ عبادت جو ہے وہ کسی بھی شریعت میں غیر خدا کے لیے روا نہیں ہے، کسی بھی شریعت میں، ہماری شریعت میں بھی نہیں ہے، اور ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان سب کی شریعتوں میں بھی غیر خدا کو سجدہ عبودیت روا نہیں تھا۔ تو جو مفسرین اس طرف گئے کہ وہ سجدہ سجدہ عبودیت تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے، اور حقیقتاً وہ سجدہ اللہ کو سجدہ تھا۔ آدم علیہ السلام محض مسجود الیہ تھے، یعنی آدم علیہ السلام قبلہ تھے، اور وہ سجدہ اللہ کو انہوں نے سجدہ کیا۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، اس کے لیے آدم علیہ السلام مسجود لہو تھے، آدم کو ہی سجدہ تھا۔ مسجود الیہ اس میں آدم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ مسجود لہو تھے، سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قول ہے کہ آدم علیہ السلام مسجود لہو تھے اور وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ قول راجح قول یہی قول ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین کا کہ آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے، وہ قول ضعیف ہے۔ ضعف کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ضعف کی وجہ ذرا سماعت فرمائیے، توجہ کیجئے گا۔ اصل میں آدم علیہ السلام کی عظمت اور مرتبے کا اظہار کرانا وہاں مقصود تھا۔ تو اگر آدم علیہ السلام مسجود الیہ ہوں تو پھر اس میں آدم کی عظمت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مسجود الیہ کا سجدہ کرنے والے سے افضل ہونا کوئی ضروری تو کوئی نہیں ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے مسجود الیہ جو ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے والے سے ادنا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ ابراہیمی کی طرف سجدہ کرتے تھے، تو کعبہ ابراہیمی آپ کا قبلہ تھا، آپ کا مسجود الیہ تھا، لیکن کعبہ افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ حضور افضل ہے۔ تو مسجود الیہ کا ساجد سے افضل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اگر مسجود الیہ ہوں تو اس میں آپ کی عظمت کا کیا اظہار ہوا؟
سمجھ آئی یا نہیں؟ اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ ہے، ایک اعتراض بھی کیا گیا اس پر کہ آدم علیہ السلام مسجود علیہ ہوں یعنی قبلہ ہوں اور سجدہ اللہ کو ہو، اس پر اعتراض کیا گیا فنی اعتبار سے، لیکن وہ اعتراض تھوڑا کمزور ہے، بہرحال سن لیں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیت میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں صلیت للقبلہ، بلکہ کہتے ہیں صلیت الی القبلہ۔ تو اگر آدم علیہ السلام ملائکہ کے لیے قبلہ ہوتے تو آیت میں اس طریقے سے آتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَىٰ آدَمَ، لے آدم نہ آتا، سمجھ آئی گیا نہیں؟ ہاں، لہذا آدم علیہ السلام قبلہ نہیں ہے، یہ ایک اعتراض کیا گیا اس پر۔ تو یہ اعتراض ایک کمزور اعتراض ہے، قرآن میں بھی اس کی مثال ہے، جس طریقے سے ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو دلوک شمس کے لیے نماز پڑھتے ہو یا اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ ہاں، تو لدلوک شمس ہے نا، سمجھ آئی گئی یا نہیں؟ ہاں۔